الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ خواتین جو ہے باحجاب ہوتی تھی اور نقاب پہنتی تھی. اب مردوں نے بھی نقاب پہننے شروع کر دیے. تو اس لیے یہ ہوا کہ میں نے بعض لوگوں کو سلام کیا ہے اور بعض لوگوں کو نہیں کیا ہے, اور بعض لوگوں کو پہچان سکا ہوں اور بعض لوگوں کو نہیں پہچان سکا. تو پیرس میں بڑی ایک تحریک تھی کہ عورتیں جو نقاب نہ پہنیں اور حجاب بھی نہ پہنیں. اب مرد بھی یہاں حجابی اور نقابی ہو گئے. تو دوسرا یہ ہے کہ سمیرہ فرق صاحب بار بار میری تعریف کر رہی تھی, تو میں کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس تعریف کا مستحق نہیں ہوں. یہ ساری کی ساری محنت یہ خود کر رہی ہیں, لندن سے تشریف لائی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے انہیں جامعات کے ساتھ متعارف کروایا تھا, تو اس کی وجہ سے جتنی کوشش جتنی محنت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. ایک اور بھی بات میں بتاؤں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کرونا وائرس کے پہلے حملے میں شکار ہو گئی تھی اور یہ گھر پہ جو ہے مقید رہی, پھر روبہ صحت ہوئی. لیکن اس دوران بھی انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے بہت سے حصوں میں لوگوں کی مدد کی ہے. ان کے گھر جو ہے وہ راشن پہنچایا ہے, ان کو جو طبی سہولیات یا ضروریات تھی وہ ان کی پوری کی ہیں. تو اس کے لیے میں ان کا آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک متحرک فعال ہینڈز آن خاتون ہیں, اور یہ بھی جیسے کہ شہریار آفریدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھی لندن میں بڑے آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کٹھن راستہ چنا ہے, محنت کا راستہ چنا ہے, جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں جموں اینڈ کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بی ٹی ایم کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے. شرکاء جو ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کچھ شخصیات کی بھی نام لے لوں. شہریار آفریدی صاحب ہیں چیئرمین پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. صوبیہ کمال صاحبہ تشریف لائی ہیں, وہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان. محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ ہیں جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی. اس کے بعد جو ہے بہت ہی محترم شخصیت جناب غلام محمد صفی, میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں, اور سید فیض نقشبندی جو کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کشمیری ہم سب کشمیری ہیں, پورے پاکستانی بھی کشمیری ہیں, لیکن یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار کے کشمیری جو ہے یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور بڑی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو خاص طور سے خوش آمدید کہتا ہوں. پھر جو ہے منصور شاہ صاحب تھے, منظور شاہ صاحب ہو گئے نا, سید منصور. اور عبدالحمید لون صاحب, میں نے آپ کا نام لیا یا نہیں لیا؟ ٹھیک ہے جی جی جی. اچھا دیکھیے جی, ایسی زبردست تقریریں ہوئی ہیں, میں نے خواتین کو بھی سنا ہے, حضرات کو بھی سنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا نقطہ عروج شہریار آفریدی صاحب کی تقریر تھی, اور اس کے بعد میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. سردار عتیق صاحب جو ہے دل سے بولے ہیں. یہاں دو خواتین جو ایم این ایز اور پاکستان نیشنل اسمبلی, وہ پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بولی ہیں. حریت کے رہنما ہمارے بولے ہیں. کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. کچھ پیغامات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کچھ آپ کی اعتماد سازی کرنا چاہتا ہوں, اور شروع کرتا ہوں میں جناب 19 جولائی 1947 سے. آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو ہے مہاراجہ کی سخت پابندیاں تھیں, کڑی نگرانی تھی, اور سردار محمد ابراہیم جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے تھے. وہ اس وقت جو ہے یہ جموں کشمیر اسمبلی میں آزاد کشمیر کے ایک حلقے کی, جسے ہم آج کل آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہ اپنا جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے تھے. خوف و ہراس تھا, ہندوستان کی سازشیں عروج پر تھی. یہ میں آپ سے درخواست کروں گا جی, دیکھیے سنیے, یہ مکالمہ تقریر کے بعد, ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا ماحول تھا
اور جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سردار عتیق صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ ان کا گہرا مطالعہ ہے کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس بھی بٹی ہوئی تھی، اس میں بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں بھی مختلف قسم کے نظریات کا پرچار کیا جا رہا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اس وقت سب سے بڑی جماعت تھی، لیکن اس کے باوجود اسے بہکایا جا رہا تھا، اسے بھٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت سردار محمد ابراہیم خان غازی ملت، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ یہ بہت خطرہ مول لیا اور انہوں نے ان تمام قائدین کو اکٹھا کیا۔ 2 دن تک بحث رہی، 2-3 دن تک بحث رہی، اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ آخری دن اتفاق ہوا اور ببانگ دہل انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، پوری ریاست جموں کشمیر کی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ قرارداد نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا اور جموں کشمیر کے لوگوں کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس فیصلے کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ یہ تھا جذبہ۔ اور پھر جو ہے سردار محمد ابراہیم صاحب، انہوں نے یہ قربانی دی کہ اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کو وہیں چھوڑ کے خفیہ طور پہ وہ آزاد کشمیر میں آئے۔ یہاں انہوں نے ایک بڑی فوج کو منظم کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی ناکامیاں گنتے ہیں، جہاں آپ کافی افسوس ملتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں کہ گریہ زاری کرتے ہیں، خدا کے واسطے اپنی کامیابیوں کو بھی ضرور گنا کریں۔ اس قرارداد کی تکمیل کے لیے آزاد کشمیر کے لوگ منظم ہوئے، قبائل نے بھی ساتھ دیا اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اب یقین کیجئے ایک بندوق جس کو ٹک ڈم بندوق کہتے ہیں، ناقص بندوق، ڈنڈے، کلہاڑے، اس سے ہم نے ڈوگرا فوج کو شکست دی۔ اور آج آپ کو جو آزاد کشمیر نظر آ رہا ہے اور گلگت بلتستان نظر آ رہا ہے، یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس خطے کو آزاد کروا دیا۔ 13,000 مربع کلومیٹر آزاد کشمیر کا اور 73,000 مربع کلومیٹر گلگت بلتستان کا، جو آپ کی دفاعی فصیل ہے، جس کے بغیر پاکستان محفوظ نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود اپنے زور بازو پر آزاد کروایا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قبائل بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ پھر 1948 میں ہمیں پاکستان کی فوج کی مدد مل گئی تھی اور ہندوستان نے ہر فوجی حربہ استعمال کیا کہ اس علاقے کو واپس لیا جائے، نہیں لینے دیا۔ یہ وہ بہادر لوگ ہیں۔ اور اگر مہاراجہ کی فوج، ڈوگرا فوج جو ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر کے 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی فوج ماؤنٹ بیٹن کے حکم کے اوپر وہاں نہ اترتی، تو آپ یقین کیجئے کہ پورے کے پورے جموں کشمیر کو ہمارے مجاہدین آزاد کروا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بعد میں انہوں نے کشمیریوں کے سب سے حد العزیز لیڈر شیخ عبداللہ کو اپنے ساتھ ملا دیا اور اسے مسلم کانفرنس کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کیا۔ شیخ عبداللہ کے رضاکار چن چن کر مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ الحاق پاکستان، کیونکہ پوری اس وقت ریاست کے لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ قتل و غارت کا سلسلہ، یہ قتل عام کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، آج تک جاری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے 5 لاکھ جانیں گنوائے ہیں، یہ جو 5 لاکھ شہادتیں دی ہیں، 1947 میں نومبر کے مہینے میں جموں میں 2,37,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ڈوگرا فوج نے، انڈین نیشنل آرمی نے، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے، بجرنگ دل نے، اس کا کچھ اور نام ہوتا تھا اس وقت، ان سب نے مل کر 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ کیوں؟ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اور آج تک جو کشمیری قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، میں صحیح پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگوں کی شہادت دے چکے ہیں۔ تو آپ اپنی ناکامیاں گنتے ہیں۔ 200 سال سے یہ ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں،
ایک علاقہ آپ نے آزاد کروایا، اور ادھر کشمیری جو ہے، جو وہاں کا کشمیری ہے، وہ تو سنگینوں کے سائے میں اور دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج کی موجودگی میں، جہاں 9 لاکھ فوجی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 230 ملیٹنٹس یا جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہیں، سینے تانے کھڑے ہیں، بے ہتھیار، بے وسیلہ، کوئی تربیت نہیں، سویلینز کھڑے ہیں. اور اگر ہندوستان کی پوری فوج کی تعداد جو ہے 12 لاکھ ہے، تو اس میں سے 9 لاکھ ان نہتے سویلینز نے اپنی مزاحمت کی وجہ سے، پرامن مزاحمت کی وجہ سے وہاں باندھی ہوئی ہے. اس لیے اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر دنیا کی بہادر ترین قوم ہے. دیکھ لیجئے الجزائر کی جنگ، یا گزشتہ صدی میں جو جنگیں ہوئی تھی، یا میں خود جو ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو افریقہ میں مختلف قسم کے تنازعات ہیں، وہاں تمام دھڑوں کے پاس، تمام گروپس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. یہ غیر مسلح لوگ جو ہے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں. تو کیا اس سے کوئی بہادر قوم ہو سکتی ہے؟ اور میں کل کسی کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ 200 سال سے ہار نہیں مانے، وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی قوم آزادی لے کے رہے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا شور ہے کہ ارطغرل دیکھنی چاہیے. میں آپ کو نوجوانوں کو سب سے بڑا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ارطغرل کا سیریل دیکھنے سے آپ ارطغرل نہیں بنیں گے، آپ ارطغرل بننے سے ارطغرل بنیں گے. اور آپ کس ڈاکیومنٹری کی تلاش میں ہیں؟ جیسا کہ شہریار آفریدی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم، حدیث نبوی، اسوہ حسنہ، اس سے زیادہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے پاس ایک بلو پرنٹ اور ایک روڈ میپ موجود نہیں ہے جس کو ہاتھ میں تھامے اور قدم قدم اس کے اوپر عمل کریں؟ میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری شہریار آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے، ابھی انہوں نے، میں جب بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے، نقشبندی صاحب اور غلام محمد صفی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے دروازے، کشمیر کمیٹی کے دروازے جو ہیں وہ حریت کے دوستوں کے لیے، نمائندوں کے لیے کھلے ہیں. اب جب چاہیں ان سے رابطہ کیجیے. شہریار آفریدی صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا آج یہاں، بہت کھلے دل سے دیا ہے، بہت یقین کے ساتھ دے دیا، اعتماد کے ساتھ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم تقسیم نہیں ہیں. میرے ہندوستان کی چال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی قوم منقسم ہے، لیکن انہوں نے حلفیہ قسمیہ یہ کہا یہاں کہ یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری مختلف قسم کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم متحد اور متفق ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتی. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ جامع لایا عمل ترتیب دے رہے ہیں. وہ ملک کے اندر اتحاد کو فروغ دینا ہو، وہ باہر جا کے ہمارے جو کشمیری ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوں، وہ وہاں کے پارلیمنٹیرینس ہوں، وہ وہاں کی حکومت کے نمائندے ہوں، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہو یا دوسرے جو کثیر الملکی ادارے ہوں، وہ ان سب سے رابطے کریں گے. آپ ان کے دست و بازو ہیں. یہاں ایک خاتون میری بہن نے یہ کہا تھا کہ جب آپ باہر جائیں تو کشمیریوں کو ساتھ لے کے جائیں. میں ان کی اس تجویز کی توثیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی کریں کہ جب آپ جائیں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کے طور پر، چیئرپرسن کے طور پر، تو مقبوضہ جموں کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے لوگ، خواہ وہ لا میکرز ہوں یا جو ہے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہوں، آپ بیٹھی ہیں ماریا صاحبہ، ان کو آپ ساتھ لے کے جائیں تو یہ ایک جو ہے ریپرزینٹیٹیو ڈیلیگیشن ہو. تو اعتماد میں اس طریقے سے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے ٹیلی ویژن پہ مجھے اکثر سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب چونکہ
ہندوستان نے یہ انتہائی اقدامات کیے ہیں اور ہمارا رد عمل کچھ اس قسم کا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے؟ تو میرا جواب نفی میں ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہو، دفتر خارجہ ہو، ہمارے مشنز ہوں، وہ شب و روز کام کر رہے ہیں. پاکستان کا جھنڈا جہاں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہاں کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ. میں خود اس کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی میں بڑی بے تکلفی سے اور واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوال یہ اٹھانا ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا جذبہ ہے، تو ہماری کوششیں مؤثر کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو درجن بھر نوجوان ہر روز قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہم نہیں رکوا سکے؟ جو ہندوستان جو ہے آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور آپ کے شہریوں سے ان کے روزگار کا، ان کے تعلیم کا، ان کی سکونت کا، ان کی شہریت کا حق چھین رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر سکتے؟ تو میں آپ کو چند غیر روایتی باتیں بتانا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ضرور جائیے اقوام متحدہ میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، جنرل اسمبلی میں جائیے، اس کے بعد دنیا کی پارلیمنٹس میں جائیے. تو دنیا کا اس وقت نقشہ یہ ہے، اور دروازہ اس وقت کھٹکھٹاتے رہیے جب تک کہ وہ آپ کو انصاف نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عالمی نظام اس قسم کا ہے کہ آپ کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی سیاسی اور سفارتی تحریک چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں اس کو تیز تر کریں، لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل سول سوسائٹی کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. مجھے لوگوں نے پوچھا کہ جارج فلائیڈ جو ہے اس کے لیے تو ساری دنیا کھڑی ہو گئی اور بشیر احمد خان کے دوتے کے لیے دنیا کھڑی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر اور پاکستان میں کتنے دن باہر رہے چوراہوں میں اور سڑکوں میں احتجاج کے لیے؟ میں نے کہا آپ باہر آئے. میں نے کہا جب جارج فلائیڈ کا قتل ہوا، ماورائے قانون قتل ہوا، پوری امریکی قوم کھڑی ہو گئی، پھر ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو آپ پہلے اپنی سول سوسائٹی کو منظم کریں. میں نے ایک اینکر پرسن کو یہ کہا کہ سوال تو آپ بڑا تند و تیز لہجے میں پوچھ رہے ہیں اور بڑے جارحانہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، لیکن حضور آج شام تک یا 2-4 دنوں میں آپ اس بشیر احمد خان کے دوتے کو بھول جائیں. آپ نے اپنی ٹی آر پی کے لیے سیاسی مناقشے اور سیاسی تنازع کے اوپر تبصرے کروانے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق، نوجوان بالخصوص، جب تک آپ یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، آپ اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے. جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کوئی دور کی جگہ نہیں ہے، دور کی گھاٹی نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے جس سے لہو رس رہا ہے. اور اگر مقبوضہ کشمیر مستقل طور پر گیا تو پاکستان کے وجود کو بہت بڑا خطرہ ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کو بچائیے تاکہ آپ پاکستان کو بچا سکیں. مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو وہ انسانیت کے خلاف ہندوستان جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ان جرائم کو چھپانے کے لیے، دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور ہمارے 80,000 قومیں جو وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں، ان کی زندگی اس نے اجیرن کر رکھی. میں اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھیل بدل چکا ہے. اگست 5 کے بعد کھیل بدل چکا ہے. بیشتر میرے دوست جو ہیں اگست 5 سے پہلے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں، اور اس اسکرپٹ سے آپ جو ہے ہندوستان کو شکست نہیں دے سکتے. ہندوستان نے ان کی اپنی زبان میں ایک یدھ کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک تہذیبی جنگ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور ان سے ہم نے اکھنڈ بھارت کو پاک کرنا ہے، اور اسی کی زد میں آئے ہیں اہل جموں و کشمیر. اور ابھی جب بھی آپ کی محفل ہوتی ہے تو اس وقت 2 نکات سر فہرست ہونے چاہیے. پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں قتل عام کو کیسے روکا جائے. یہ مسئلہ کشمیر بعد میں حل ہوگا، سیاسی سفارتی، یہ اس وقت ترجیحات میں شامل نہیں ہے. سیاست اور سفارتی
عمل کو جو ہے لمبا وقت چاہیے، اور دوسرا آپ جو ہے وہاں کس طریقے سے نیو ڈومیسائل لاز کے تحت جو وہاں کشمیریوں سے ان کی زمین چھین جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اپنے پچھلے 2 مہینوں میں جب ہم کووڈ-19 کے اوپر متوجہ رہے تو اس وقت 32,000 کے قریب لوگ جو ہے ان لوگوں کو آباد کر چکے ہیں. اور اب جو دوست جو ہے منظور صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ کل انہوں نے جو ہے ڈیولپمنٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے اور تمام اختیارات دے دیے ہیں فوج کو، جہاں چاہیں ایک آبادی کھڑی کر سکتے ہیں. اس کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کریں گے پہلے، اور اس کو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہاں جو ہے پنڈتوں کو آباد کرو، جو جھونپڑیوں سے لوگوں کو آباد کرو، ہندوؤں کو آباد کرو، شرنارتھیوں کو آباد کرو، اور ہندوستان سے آئے ہوئے مائیگرنٹ ورکرز کو آباد کرو. آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ وہاں بہار سے، بنگال سے اور راجستھان سے، دلی سے بسیں بھر کے لا رہے ہیں اور وہ آباد کر رہے ہیں ان کو، ان کی غیر قانونی آباد کاری کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس سلو موشن میں اگر آپ تحریک آزادی کشمیر چلائیں گے تو 2 سال کے بعد تو کشمیر ہی نہیں رہے گا، مقبوضہ کشمیر ہی نہیں رہے گا، وہ تو ایک ہندو ریاست بن چکی ہوگی. نسل کشی اس حد کو پہنچ چکی ہوگی. اس کے لیے انگریزی کی 3 ٹرمز ہیں. ڈس انفرینچسمنٹ پہلے ہو چکی ہے، سیکنڈ از ڈسپوزیشن اینڈ تھرڈ از ڈسپلیسمنٹ. 3 چیزیں جو ہے مطلب ہے 3 پنسل موومنٹ وہاں چل رہی ہے. آپ کس کشمیر کا دفاع کریں؟ The time is of the essence. اچھا، میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ آخری 2 نکات ہیں نوجوانوں سے بھی بات کرنی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ ہم دفاعی جنگ کھیل رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو بچائیں گے، اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، یا گلگت بلتستان میں شرارت تو کر کے دیکھیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اس نے کوئی شرارت کی تو ہم یہ کر دیں اور وہ کر دیں، کراچی میں وہ مداخلت کی یا وہ دہشت گردی کے پیچھے ہے. اور دفاعی جنگ ہے، ہندوستان کا اسکرپٹ ہے، آپ اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پہ آپ ہر فورم میں وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گرد نہیں. کہاں ہیں ہم دہشت گرد؟ جو کشمیری جو ہے وہ اپنے نیبرہڈ کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنے حقوق کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 نہیں یہ حق دیتا all peoples of the world کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں؟ کہاں سے دہشت گرد؟ 230 لوگ جس کے بارے میں جو مقبوضہ علاقے کا پولیس ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل، وہ کہتا ہے 230 میں سے 100 ہم نے مار دیے ہیں، 100 گرفتار کر لیے ہیں، 30 بچے ہیں. 30 سے مقابلہ کر رہی ہے اس وقت 9 لاکھ کی فوج، جس کی پٹائی کی ہے چین نے گلوان کے اوپر اور پینگانگ سو کے اوپر. میں ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، تو انٹرنیشنلی بھی آپ کا ایک اوفینسو اپروچ ہونا چاہیے. یہ کہیں آپ کے پاس اس قسم کی معلومات موجود ہیں کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فسطائی تنظیم ہے، جس کے 60 لاکھ ممبر ہیں، جس کی نظریاتی تربیت کی جاتی ہے، جس کی نیم عسکری تربیت کی جاتی ہے. تو میں اس کے لیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ کریں تمام ایوانوں میں کہ جناب راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے. اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جو ہندوستان کی فسطائی حکومت ہے اس کے خلاف معاشی پابندیاں لگائی جائیں. اس موومنٹ کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں BDS، بائیکاٹ سینکشنز، بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز موومنٹ. پہلے تو پاکستان سے شروع کریں نا، پھر ساری دنیا سے کہیں گے. ہم دنیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرے، جہاں تک عسکری محاذ پہ ہے یا سیاسی محاذ پہ ہے، خالستان کا ذکر کیجیے. آسام کے ان مسلمانوں کا ذکر کیجیے جن کو بے گھر کر دیا گیا ہے، جن کو اسٹیٹ لیس کر دیا گیا ہے. تو پھر ہندوستان دفاع کرے گا، کہے گا پاکستان بڑا خراب ملک ہے، مداخلت کر رہا ہے. میں آخر میں اپنے کلمات کو سمیٹتا ہوں
کہ یہ ٹھیک ہے ہندوستان کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہمارا چیلنج بڑھ گیا ہے، لیکن یہ اہل جموں و کشمیر کا وعدہ ہے، یہ ان کی قسم ہے کہ ہم اپنے حق خود ارادیت لے کے رہیں گے، اور الحاق پاکستان کا جو ہم نے وعدہ 19 جولائی کو کیا تھا، جو فیصلہ کیا تھا، اسے مکمل کر کے رہیں گے، اور نہ اپنی صفوں میں مایوسی پھیلائیے، نہ انتشار پھیلائیے، اور جو اتحاد کے ذریعے جو قوتیں اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں یا جو استعداد آپ کے پاس موجود ہے، اس کے سہارے پہ اور خدا کے بھروسے پہ آگے بڑھیے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، خدا ہمارا حامی و ناصر